أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم میں بہت سی ہدایت اور عبرت کی نصیحتیں اور بہت سے واقعات اللہ رب العزت والجلال نے بتلائے ہیں۔ قرآن حکیم کی ہر آیت میں اللہ رب العزت والجلال نے انسانوں کی کامیابی کے نسخے بتائے ہیں۔ بعض واقعات اور بعض قصے بہت اہمیت رکھتے ہیں، ان میں سے قصہ اللہ رب العزت والجلال نے بہت تفصیل کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچے ہیں اور ان کے والد گرامی سیدنا یعقوب علیہ السلام ہیں۔ ان کے دادا حضرت اسحاق ہیں اور ان کے پردادا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی تھی۔ سب سے خاص بات یہ تھی کہ اللہ رب العزت والجلال نے جو حسن حضرت یوسف کو عطا کیا تھا، کچھ ایسا حسن کسی کو نہیں ملا۔ حضرت یوسف چھوٹے سے بچے ہیں اور خواب دیکھتے ہیں انی رأیت 11 کوکبا۔ خواب دیکھا بچے نے 11 ستارے، ان سب ذرا ادھر بیٹھے، 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ چھوٹا بچہ جو بھی بہت چھوٹا ہے وہ خواب دیکھتا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنی ہر بات اپنے والدین سے وہ شیئر کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ بچوں کو اپنی ہر بات اپنے باپ کو بتانا چاہیے، اور باپ کو بھی اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے کہ بچے باپ سے بات شیئر نہ کریں۔ بعض لوگ بہت سخت مزاج ہوتے ہیں، چھوٹے بچے جو معصوم ہوتے ہیں ان کو ایک خوف ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچے ہیں اور یہ خواب دیکھا اور اپنے والد سے آ کر بتایا۔ والد نے کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتی فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ بیٹا یہ خواب جو تم نے دیکھا ہے یہ کسی سے مت بتانا، اور خاص طور سے اپنے بھائیوں کے سلسلے میں تاکید کی کہ اپنے بھائیوں سے تو بالکل ہی مت بتانا، ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش رچیں گے۔ ایک بچہ ہے، اس کے دل میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ میرے بھائی میرے خلاف کوئی سازش رچیں گے، اس لیے کہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے بہت پیار کرتا ہے۔ ہر ضد اور ہر خواہش بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بات بھی صاف کر دی ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، یعنی بھائی جو سازش کریں گے وہ اس وجہ سے کہ شیطان ان سے ایسا کرائے گا۔ دوسری بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت والجلال اگر کوئی نعمت دے تو اس نعمت کو بہت ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹے سے منع کیا کہ کسی کو بتانا نہیں، اس لیے کہ جب بتاؤ گے تو تم سے حسد کریں گے، نفرت کریں گے، تمہارے خلاف سازش کریں گے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت والجلال نے اگر کوئی نعمت عطا کی ہے تو اس کو چھپانا چاہیے، ظاہر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ نعمت کا جب اظہار ہوگا اور آپ دکھاوا کریں گے تو لوگ آپ سے نفرت کریں گے۔ تو کوئی بھی چیز انسان کو ملے
تو عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ اچھے نمبر سے پاس ہو گیا، آپ مجلس میں بیٹھ کے بتا رہے ہیں، اس کا بچہ فیل ہو گیا ہے، اسے اچھا تھوڑا لگتا ہے؟ بھئی آپ کا بچہ پاس ہو گیا تو آپ خوش رہو، اپنی فیملی میں تذکرہ کرو، لیکن پبلک پیلس پر لوگوں کے درمیان بیٹھ کر اور اس طرح سے بات کہنا یہ نامناسب بات ہے۔ اللہ نے نعمت دی ہے، اس کا شکر ادا کرو، اور اس کا شکر یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو اور صدقہ خیرات کرو، سجدے کرو، اصل شکر تو یہ ہے۔ لیکن کسی کو تکلیف دینے کے لیے لوگوں کے سامنے بتانا یہ اس کی اجازت نہیں ہے، ایسا قرآن کی اشارے سے معلوم ہوا۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ حضرت یوسف بچے ہیں اور یہ خواب انہوں نے اپنے بھائیوں سے بتا دیا۔ بھائیوں سے بتانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بھائیوں کو تو پہلے ہی سے ان سے نفرت تھی، اس لیے کہ والد بہت چاہتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو، حضرت یعقوب بہت چاہتے تھے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اولاد کے درمیان برابری کرنا یہ ماں باپ کا فرض ہے، لیکن دل کی بات ایسی ہے کہ دل انسان کا اپنے قابو میں نہیں ہوتا، کسی بچے سے زیادہ محبت ہوتی ہے، کسی سے کم محبت ہوتی ہے۔ کیا آپ یہ خیال کر سکتے ہیں کہ ایک نبی اپنے اولاد کے درمیان ناانصافی کرے گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سب کو چاہتے تھے، لیکن دل کی بات یہ ہے کہ دل میں زیادہ محبت، دل کا جو میلان ہے وہ حضرت یوسف کی طرف تھا۔ تو بچوں کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے، اگر ہم 4 بھائی ہیں اور ہمارے ماں باپ کسی بھائی سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو ہمیں اس بھائی سے نفرت نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ دل میں کسی کے لیے زیادہ جگہ ہوتی، کسی کے لیے کم ہوتی، لیکن ماں باپ کو ناانصافی نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب یہ خواب بتایا تو بھائیوں نے مشورہ کیا، اور مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ اقتلوا یوسف، کہ اس کو قتل ہی کر دو اور قصہ ہی ختم کرو۔ اب اطرحوہ ارضا یخر لکم وجہ ابیکم، کسی نے کہا کہ اس کو کہیں دور دراز لے جا کر پھینک آؤ، کیا ہوگا؟ کہنے لگے پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ابا کی جو توجہ ہے وہ ہم سب کی طرف خاص ہو جائے گی۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، ظاہر ایک بڑا جرم ہے، اور اتنی بڑی کوتاہی کرنے کے بعد کہنے لگے کہ اس کے بعد ہم نیک بن جائیں گے، یعنی توبہ کر لیں گے، گناہوں سے معافی مانگ لیں گے، یعنی فکر آخرت ہے ساتھ ساتھ، اس لیے تو کہہ رہے ہیں کہ بعد میں نیک ہو جائیں گے۔ حالانکہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اگر آپ نے کسی کو ستایا ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کو قتل کیا ہے تو توبہ پہ سماپت نہیں ہوگا۔ قال قائل منہم، ان میں سے جو تھوڑا سا سنجیدہ تھا اس نے یہ کہا لا تقتلوا یوسف، قتل مت کرو، والقوہ فی غیابۃ الجب، ایک کام کرو جنگل میں لے چلو، جنگل کے کسی ایسے کنویں میں ڈال دو کہ قافلے آنے جانے والے اس کنویں میں جب پانی بھرنے جائیں تو اس کو نکال لے جائیں، کسی ایسے کنویں میں ڈال دو جو جنگل میں ہو، جہاں لوگوں کے زیادہ گزر بھی نہ ہو اور قافلے وہاں سے آتے جاتے ہوں۔ اسی پر عمل ہوا، بھائیوں نے طے کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے جا کر کنویں میں ڈال کر رستے سے ہٹا دینے کا پروگرام بنا، یعنی گویا قتل کیا جا رہا ہے لیکن ڈائریکٹ نہیں۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تمنا علی یوسف انا له لناصحون، اب حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت لینی ضروری ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ چھوٹے بھائیوں کو بڑے بھائیوں کے کہنے پر کہیں نہیں جانا چاہیے، تو ٹھیک ہے بڑا بھائی ہے لیکن ہمیشہ باپ سے اجازت لینی چاہیے۔ بھائی آئے اور کہنے لگے صاحب کہ ان کو ہمارے ساتھ بھیجیے، اور آپ کو تو اطمینان ہی نہیں ہمارے اوپر، اور حالانکہ ہم بڑے خیر خواہ لوگ ہیں۔ یا ابانا ما لک لا تمنا علی یوسف انا له لناصحون ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا له لحافظون، کہنے لگے ابا ان کو کل ہمارے ساتھ بھیج دیجیے کہ دوڑیں گے، کھیلیں گے، بھاگیں گے، جس کو آج کی زبان میں کہتے ہیں انجوائے کریں گے۔ یرتع ویلعب وانا له لحافظون، اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ان کا بال بیکا بھی نہیں ہوگا، پوری طرح سے ان کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا انی لا یحزننی ان تذهبوا بی،
وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ کہ لیکن مجھے یہ بات صدمے میں ڈالتی ہے، میں نہیں چاہتا کہ یوسف میری نظروں سے دور ہو. ایک تو اس کی محبت کی وجہ سے میں نہیں چاہتا کہ دور ہو، اور دوسری بات یہ کہ مجھے خطرہ یہ ہے کہ کہیں کنعان میں جنگل میں تم لے جانا چاہتے ہو تو بھیڑیا کھا لے جائے گا، اور تم غفلت میں رہو گے بھیڑیا کھا جائے اس کو. کہنے لگے ارے لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم طاقتور لوگ، اتنے بہادر لوگ، ہماری موجودگی میں بھیڑیا کھا جائے گا، ہم تو کسی کام کے نہیں رہے. بہرحال باپ کو آج کی زبان میں اپنی زبان میں کہوں پٹی پڑھا کر فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، حضرت یعقوب علیہ السلام سے بہلا کر پھسلا کر حضرت یوسف کو لے گئے، اور جب گھر سے اوجل ہو گئے تو کسی نے پیٹھ پہ لات ماری، کسی نے سر پہ مارا، اور کسی نے جوتے سے خبر لی. جب یہاں سے لے گئے تو کندھے پہ بٹھا کے لے گئے باپ کے سامنے. کندھے پہ بٹھا کر لے جانے سے ایسا لگتا ہے کہ بہت چھوٹی عمر تھی. دوسری بات معلوم ہوتی ہے کہ بہت ہلکے پھلکے بھی تھے، تبھی تو کندھے پہ بٹھا کے لے گئے. لے جا کر کے تذلیل کی، توہین کی، مارتے پیٹتے لے گئے، اور لے جا کر کے انہوں نے ان کے کپڑے اتار لیے، کپڑے اتار کر اور کنویں میں ان کو ڈال دیا. اللہ اکبر. جو اس قدر ناز و نعمت میں پلا ہو، اتنی محبتوں کے ساتھ جیا ہو، ابھی چند منٹ پہلے باپ کی شفقت سے نکل کر کے جنگل میں آیا، مارتے پیٹتے اس کو لے آئے اور لا کر کے انہوں نے اس اندھے کنویں میں، تاریک کنویں میں، ویرانے کنویں میں، جنگل میں ڈال دیا. انہوں نے تو ڈال دیا، اللہ رب العزت والجلال نے وحی بھیجی وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اللہ کا فرشتہ آیا یا اللہ نے دل میں ڈالا، وحی کی کیا شکل ہوئی یہ اللہ ہی جانتا ہے. قرآن نے تو یہاں یہ کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے وحی بھیجی. وحی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنا پیغام بھیجا، اور اللہ کا پیغام دو طرح آتا ہے. کبھی کبھی الہام ہوتا ہے، یعنی دل میں اللہ ڈائریکٹ ڈال دیتا ہے، اور کبھی کبھی فرشتہ آ کے بتاتا ہے. اس کی کیا صورت ہوئی قرآن نے اس کو نہیں کھولا. لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اللہ نے فرمایا ایک دن آئے گا کہ تم ان کو بتاؤ گے یہ جو تمہارے ساتھ انہوں نے کیا ہے. چھوٹا بچہ کنویں میں ڈالا گیا، اور اس کا رشتہ کہاں سے جڑ گیا؟ عرش سے جڑ گیا. یہ لوگ رستے سے ہٹانا چاہتے، اور اللہ رب العزت والجلال اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے. انسان کو زندگی میں بہت بار ایسا ہوتا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے یہ میرے لیے تباہی کا راستہ ہے، حالانکہ وہ اس کے لیے تباہی کا نہیں آبادی کا راستہ ہوتا ہے. جب اس کا رزلٹ سامنے آتا ہے، جب نتیجہ سامنے آتا ہے، تب معلوم ہوتا ہے کہ اسی میں میرے لیے بھلائی تھی. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. جب شام ہو گئی تو اب بھائیوں نے کہا گھر چلو. بھائی کو تو کنویں میں ڈال دیا. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. شام کو روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب. ابا ہم تو دوڑنے چلے گئے، ریس لگانے چلے گئے. یہ ریس لگانا، یہ دوڑتے لوگ، دوڑ کا جو مقابلہ ہوتا ہے اس کو ریس کہتے ہیں. یہ پرانا کھیل ہے، اور یہ کھیل غلط بھی نہیں ہے. اگر غلط ہوتا تو قرآن اس کو منع کر دیتا. نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب. معلوم ہوا کہ ایسا کھیل، ایسی ورزش، ایسا کام جس سے صحت بنے، اس کی شرعاً اجازت ہے. نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب. پہلے کہ ہم سامان کے بعد چھوڑ کے چلے گئے، بھیڑیا آ کر کے کھا گیا. ظاہر بھیڑیا کسی سیانے کو تو نہیں کھاتا نا، بچے کو کھاتا ہے. اور حضرت یوسف نے بھی کیا کہا تھا؟ مجھے خطرہ ہے کہ بھیڑیا کھا جائے گا. اور جب آدمی مجرم ہوتا ہے تو ایڈوانس بولتا ہے، کہنے لگے وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین. آپ تو ہمارا یقین کریں گے نہیں، اب چاہے اتنے سچ بولے. بیٹے کو راستے سے ہٹا دیا گیا،
وہ معصوم و ننھا بچہ جس کو اپنی آنکھوں سے کبھی اوجھل نہیں ہونے دیا تھا، حتیٰ کہ بھائی جب بکریاں چرانے باغ میں جنگل میں جاتے ہیں اتنی دیر کے لیے بھی باپ نے گوارا نہیں کیا کہ مجھ سے جدا ہو۔ اسی بیٹے کی آج موت کی خبر، شہادت کی خبر یہ لے کے آئے ہیں فرضی، اور اولاد ہونے کے باوجود صدمے پر صدمہ یہ دے رہے ہیں کہ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، کہ آپ ہمارا یقین نہیں کریں گے ہم چاہے کتنا ہی سچ بولیں۔ ایسے موقع پر خاموشی رہ لیتے، زخم پر نمک تو نہ چھڑکتے، لیکن یہ جملہ آپ سوچ رہے ہیں وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، کیا آپ تو ہماری بات کا یقین ہی نہیں کریں گے ہم چاہے کتنے ہی سچ بولیں۔ وجاءوا علی قمیصی بدم کذب، یہ کہہ کر کے حضرت یوسف کی قمیص جو انہوں نے کپڑا اتار لیا تھا ان کا، اس قمیص کو ان کے سامنے پٹک دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، میری اولاد کی، آپ کی اولاد کی، دنیا میں کسی کی اولاد کی اگر مرنے کے بعد خون میں لت کر قمیص سامنے آتی ہے تو آدمی اپنا دماغ صحیح رکھے گا؟ تو باپ پر کیا گزری ہوگی اور کتنی کیفیت ہوگی، اور خاص طور سے چہیتی اولاد تو سب پیاری ہوتی ہے۔ خون میں رنگی ہوئی قمیص اس کے سامنے ڈال کر یہ کہا جائے کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا اور نشانی یہ میں لایا ہوں۔ انبیاء کا جگر تھا، اور یہ واقعہ اس لیے بتایا اور قرآن میں سنایا گیا کہ ہمیں بھی جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت یوسف نے وہ منظر اور ان کی وہ نازیبا گفتگو سن کر بھی جذباتی نہیں ہوئی۔ کتنے گھر اجڑ گئے، معلوم ہوا کہ ایک ساس ایک بہو کو چاہتی ہے، ایک باپ دوسرے بیٹے کو چاہتا ہے، کتنے گھر اجڑ گئے گھریلو معاملے میں، فیملی کے معاملے میں، اور خاص طور سے اولاد کے معاملے میں، ماتحتوں کے معاملے میں اگر آدمی جذباتی پن سے کام لے گا تو رشتہ ٹوٹ جائے گا، اولادیں برباد ہو جائیں گی۔ اتنا بڑا سبق ہے اس واقعے میں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو جملہ کہا تھا وہ جملہ یاد رکھیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تو گڑی ہوئی کہانی ہے، اس لیے کہ جب قمیص کو اٹھا کر دیکھا تو کہیں سے پھٹی نہیں تھی۔ بھیڑیا کسی پر حملہ کرے گا، اس کو کھائے گا پھاڑے گا تو قمیص کہیں سے پھٹے گی کہ نہیں پھٹے گی؟ قمیص سالی میں کہیں سے نہیں پھٹی ہے، اس لیے کہ اس کو باقاعدہ اتار کے ایک بکری ذبح کر کے اس بکری کو خون میں رنگ کر کے لے آئے تھے۔ چور ہمیشہ اپنی پہچان اور نشانی چھوڑ جاتا ہے، جب اس کو دیکھا تو کہیں سے پھٹی نہیں تھی۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ جو تم نے کہانی بنائی ہے، اب یہ بھی یقین ہو گیا کہ سب قاتل ہیں، جو نازیبہ گفتگو کی اور غیر سنجیدہ حرکت کی، اور اس بات کا پورا یقین ہو گیا یہی قاتل ہیں۔ اس کے باوجود کیا کہا؟ فصبر جمیل، فصبر جمیل، صبر کرو، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو تم کہانی مجھے سنا رہے ہو اس کی حقیقت کا پتہ اللہ کو ہے اور وہی ہماری مدد کرے گا۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، جو لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں وہ یہ آیت کو یاد رکھیں، واللہ المستعان علی ما تصفون، یہ وہ آیت ہے جب کبھی بھی آپ کسی بڑے اور حاکم کے سامنے جائیں اس آیت کا ورد کر کے جائیں گے انشاءاللہ اللہ مشکل آسان کرے گا۔ واللہ المستعان علی ما تصفون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اولاد کے سلسلے میں کتنی نرمی کا معاملہ کیا۔ اگر اس وقت اولاد کو بددعائیں دینا شروع کر دیتے، اولاد کو لان تان کرنا شروع کر دیتے، گھر سے نکال دیتے یا خود گھر سے چلے جاتے تو گھر ٹوٹ جاتا کہ نہیں ٹوٹ جاتا؟ ایک جرم تو انہوں نے کر لیا، اب اگر ان کے ساتھ سختی کی جائے گی تو اور ٹوٹ جائیں گے، ظاہر تباہی کی طرف تو جائیں گے۔ باپ کا سایہ نہیں ہوگا تو جرم پر جرم کریں گے، ابھی تو ایک جرم ہوا ہے۔ اس لیے یہ سبق ہے کہ اولاد سے اگر کبھی غلطی ہو جائے اور غلطی کتنی بھی بڑی ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ صبر کرے اور اولاد کو مزید بگڑنے سے روکنے کے لیے صبر کا معاملہ کرے۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا والدهم فادلى دلوا قال یا بشرى هذا غلام، یہ تو رکھ کر چلے آئے، رات گزر گئی، اللہ اکبر،
کنعان کا وہ جنگل جہاں بے شمار بھیڑیے، درندے چرندے پرندے، چھوٹی سی معصوم سی عمر، رات کی تنہائی، کنویں کی تاریکی، جنگل کا ویرانہ، کہ اللہ رات کیسی گزری ہوگی؟ میرا اللہ جانتا ہے، یہ سیدنا یوسف جانتا ہے رات کیسی گزری ہوگی۔ رات گزری، دن آیا، حضرت یوسف علیہ السلام جس کنویں میں ہیں اس کنویں کے پاس ایک قافلہ گزر رہا تھا، اس کو پانی کی ضرورت تھی۔ ایک پانی بھرنے والا جب وہاں پہنچا، اس نے اپنا ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کو پکڑ لیا۔ اس نے سمجھا پانی بھر رہا ہوں، اور جب اوپر آئے تو دیکھا بچہ، اس نے زور سے نعرہ لگایا، یا بشرا ھذا غلام، ایسا بچہ جس سے کائنات میں اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ جس وقت دیکھا ہوگا اس وقت منظر کیا ہوگا؟ بالکل دیوانوں کی طرح وہ کہتا ہے، یا بشرا ھذا غلام، ارے خوشخبری، یہ تو بچہ ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور سب نے اس کو چھپا لیا کہ ایسا نہ ہو کسی نے پھینک دیا ہو یا کسی کا ہو آ جائے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اللہ فرماتا ہے یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا، کیا اللہ کی نظروں سے یہ اوجھل تھا؟ سب اللہ کی نظر میں تھا، جو کچھ بھی ہو رہا تھا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، بھائی لوگ تاڑ میں تھے، نظر لگائے ہوئے تھے، ان کو اندازہ ہو گیا کہ کوئی پانی بھرنے والا گیا تھا اور نکال کے لایا گیا تو پہنچ گئے، کہنے صاحب یہ تو ہمارا غلام ہے، یہ بھگوڑا بہت ہے، اس کے پیسے دو۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، بھائیوں نے کہا کہ چلو ہم تمہارے ہاتھ اس کو بیچ دیں گے۔ قرآن نے کہا بِبَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، بہت چند کوڑیوں میں بیچ دیے۔ یوسف نہ تھا عزیز بچش میں برادراں، اچھوں کی ہوگی قدر نہ اس روزگار میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا سودا چند کوڑیوں میں کیا گیا۔ اللہ فرماتا وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، وہ تو ان سے بیزار تھے، پیسے اس لیے لے لیے کہ کہیں رستے میں چھوڑ نہ دیں، منت سماجت کریں، روئے پیٹیں، باپ کو یاد دلائیں، قافلے والوں سے منت سماجت کریں گے تو خطرہ یہ تھا کہ رستے میں چھوڑ دیں گے، اس لیے پیسے جب آدمی لگا دیتا ہے تو اس کی قیمت ہو جاتی ہے۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا، بیچ کی کہانی اللہ نے نہیں بیان کی۔ قافلہ مصر پہنچتا ہے، مصر میں جیسے آج کل بکروں کا، بھینسوں کا، گھوڑوں کا، گایوں کا بازار لگتا ہے، پہلے سے انسانوں کا بازار لگتا تھا، ہمیشہ سے لگتا تھا۔ یہ صدقہ ہے امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا کہ آپ کے آنے کے بعد انسانوں کا بکنا بند ہو گیا۔ یہ صدقہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا، ورنہ لوگ ایسے بکا کرتے تھے جیسے بکرے بکتے ہیں، عورتیں بکتی تھیں، جوان بیٹیاں بکتی تھیں، بوڑھے بکتے تھے، بچے بکتے تھے۔ اللہ رب العزت و جلال نے فرمایا کہ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا، بازار میں پہنچ گئے مصر کے اور خریدار بولی لگنے شروع ہو گئی، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ۔ جو عزیز مصر تھا، عزیز مصر کی حیثیت پرائم منسٹر کی تھی، وہاں ایک بادشاہ تھا اور جو نظام کو چلاتا تھا اس کو کہتے تھے عزیز مصر، جیسے ہمارے ملک میں ایک بادشاہ صدر ہوتا ہے، پریزیڈنٹ ہوتا ہے اور ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے۔ اس نے ان کو خرید لیا، اور وہ قرآن کے لب و لہجے سے لگتا ہے کہ وہ لا اولاد تھا۔ اس نے لے جا کر اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواه وعسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، دیکھو اس کو بچے کو عزت سے رکھنا، ہو سکتا ہے اس سے ہم کو نفع ہو یا ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں۔ دیکھو پوری کہانی ہے، ایک کردار قرآن نے بیان کیا ہے، بھائیوں نے حسد کی بنیاد پر قتل کا فیصلہ کیا، بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ اپنے ہاتھ سے قتل کرو، کنویں میں ڈال دو، سانپ بچھو اس کو کاٹ لیں گے یا زیادہ سے زیادہ کوئی قافلہ اٹھا کر لے جائے گا۔ اور وہی ہوا جو انہوں نے پلان تیار کیا تھا۔ قافلہ آیا، اس نے لے جا کر بازار میں بیچا۔ اللہ رب العزت و جلال کیا قادر نہیں تھا کہ اللہ رب العزت و جلال جس وقت بھائی لے جا رہے تھے اس وقت بھائیوں ہی کو درندہ کھا جاتا۔ اللہ قادر تھا جبریل امین سے کہتا کنویں سے نکالو اور حضرت یعقوب کے پاس پہنچا دو۔ قادر تھا کہ نہیں قادر؟ لیکن ایسا کیوں ہوا؟ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، یہ کردار اللہ کیوں بیان کرنا چاہتا ہے اور قرآن میں اس کا ذکر کیوں کیا گیا؟ وہ جو حاصل ہے اس قصے کا وہ آخری آیت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ یہ بتانا چاہتا ہے
اور یہ سارا کردار اس لیے پیش کیا گیا تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ اللہ اپنے فیصلے پر غالب رہتا ہے۔ تم نے کنویں میں ڈالا، اللہ نے مصر کے محل میں پہنچا دیا۔ دنیا نے کہاں ڈالا تھا؟ کنویں میں۔ اللہ نے کہاں پہنچایا؟ محل میں۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ فرماتا ہے یہ ایسا اس لیے ہوا کہ تم کنویں میں ڈالو گے، اللہ کہاں پہنچا دے گا؟ محل میں پہنچا دے گا۔ تم کسی کو نقصان پہنچانا چاہو تو اللہ اس نقصان میں خیر پیدا کر دے گا، اللہ اس کی تباہی میں اللہ آبادی پیدا کر دے گا۔ کنویں میں جانا محل میں پہنچانے کا ذریعہ ہو گیا۔ ظاہر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچے بکریاں چراتے تھے، ان کیا وہ خوشحالی نہیں تھی؟ گاؤں تھا کنعان، اللہ نے محل میں پہنچا دیا اور بہت عزت سے اللہ نے رکھا۔ اللہ رب العزت والجلال کا یہ فیصلہ ہے اور اس پر ہم کو یقین ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے لیکن اکثر لوگوں کا اس کا یقین نہیں ہے۔ اللہ رب العزت والجلال ہمیں یقین کامل عطا فرما دے کہ جو اللہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور اللہ رب العزت والجلال چاہے گا نفع پہنچانا تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ اگر نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔